ابتدا اس کے پاک نام سے ہے، ابتدا جو ہر ابتدا کی ہے۔ میں فرش زمیں ہوں تو سقف سما ہے، میں سانسوں کا مہماں تو موج ہوا ہے۔ شہنشاہ لولاک و مولائے سدرا، تو میرے تخیل سے بھی ماورا ہے۔ تیری ذات تیری ذات فخر بنی نوع انسان، تو صلی علی خیر خلق خدا ہے۔ اور میں روگن بروگن میں کملی کمینی، تو سر تاج میرا دیوتا ہے۔ علامہ عبدالرزیق خالد کے فارکولیت کے نعتیہ اشعار سے اس بزم کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ تو بین الاقوامی شخصیت جناب ارشد منظور صاحب، جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہے، پیر سید تحسین حیدر شاہ صاحب تشریف لے گئے۔ ان کی محبت، انہوں نے جتنا حصہ اس بزم میں ڈالا، جناب مفتی صاحب تشریف فرما ہے، میاں شفیق پنگڑ صاحب، آصف آسی صاحب، اور یہاں پہ سیف الرحمان سیف نقابت کے حوالے سے جو مشہور و معروف ہیں، اور دوسری کتاب جس کا نام جہان نقابت میں نے تجویز کیا تھا، اور پروفیسر عبدالرحمان طارق صاحب، یہ دونوں شاگرد ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آج میں ان کے شاگردوں کو بھی سن رہا ہوں، اور بڑی کمال بات ہے۔ مبشر بلال صاحب کو ہدیہ تبریک ہے کہ انہوں نے ادبی سوچ کو وسیع اور اتنا وسیع کیا۔ میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کسی نقاد نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ کہتا ہے کہ آسمان سے ٹپکنے والی شبنم کی ایک بوند سے لے کر زمین کے ایک ایک ذرے تک ہر چیز ادب میں شامل ہے اور ادب کا موضوع ہے۔ اور عبدالرحمان صاحب ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہمارے عصر حاضر کے بہت بڑے محقق اور نقاد ہیں، جن کے بغیر ہمارے ریسرچ کا حوالہ نہیں چلتا۔ وہ اردو شاعری کا فنی ارتقاء اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا شعر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا مناجات کی صورت میں۔ جدید ہماری ادبی تحقیق وہاں پہ پہنچی، اور احمد ندیم قاسمی اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ شاعری روز ازل سے پیدا ہوئی ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ وہ اسی تناظر میں وہ بات کر گئے۔ جی۔ اور یہ بڑی کمال بات ہے کہ شروع میں سید عابد حسین بخاری، اس میں بندہ ناچیز شامل تھا اور کچھ دوست تھے۔ ہم نے حلقہ مسافران ادب کے نام سے سانگلہ علم میں کچھ سلسلہ شروع کیا، اپنے کالج میں بھی ایک نشست شروع کی اور شہر میں بھی، لیکن پروفیسر ٹرانسفر ہوتے رہے، جاتے رہے، حالات بدلتے رہے۔ بڑے طویل عرصے کی خاموشی کے بعد، سکوت کے بعد، یہ ایک نئی آواز ادبی سوچ کے نام سے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آصف آسی جیسے یہاں پہ وہ ایسے اختراع کرنے والے لوگ موجود ہیں، شخصیات ہیں کہ جنہوں نے نوجوانوں کو آمادہ کیا۔ یقین جانیے کتنا ٹیلنٹ ہے کہ ان بچوں میں نے دیکھا ایسی پختگی ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی ادب کی دنیا میں۔ رہی میری بات، وہ میرے شاگرد ہیں، ان کی محبت ہے، تعریف کر رہے تھے، تعریف کے قابل تو وہ ذات ہے، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہم ابھی تک سیکھنے کے مراحل میں ہیں۔ 2013 میں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی، اس کے بعد میں نے اپنا سفر شروع رکھا، اور اب تک میری 15 کتب منظر عام پہ آ گئیں، کوئی 200 سے زیادہ ریسرچ آرٹیکل بھی چھپ گئے۔ 2-3 یونیورسٹیوں میں ایز اے وزٹنگ پہ بھی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے اپنی خدمات پیش کر رکھی ہیں، اپنے کالج صدر شعبہ ہیں، اور آئے دن کوئی سیمینار، کوئی پروگرام کہیں نہ کہیں پہ ہوتا ہے۔ وہ مجھے اکثر دوست اور شاگرد بھی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مناج یونیورسٹی میں انٹرنیشنل مرشد رومی کانفرنس تھی، تو اس میں میرے استادوں کے استاد جو تھے، بزرگ دادا استاد، وہ بھی ایسی ہستیاں موجود تھیں، اور پہلا انہوں نے میرا ہی وہاں پہ نام پکارا کہ میں رومی کے تصور عشق پہ بات کروں۔ تو مجھے وہاں پہ اس چیز کا بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے اعتراف کیا کہ مناج یونیورسٹی نے مجھ پہ ایک ایم فل کا تھیسس کروایا ہے حال ہی میں 2 مہینے پہلے، ڈاکٹر نواز کمل کی رومی شناسی، ایم فل کی ڈگری ایوارڈ کی انہوں نے۔ اور یہ گورنمنٹ کالج مدینہ ٹاؤن خواتین یونیورسٹی، انہوں نے ابھی 2 مہینے پہلے ایک تھیسس کروایا، ڈاکٹر نواز کمل بحیثیت محقق، ایم فل کی ڈگری جاری کی۔
جی سی یونیورسٹی نے جو میرے کالج کا مجلہ ہے لب جو، جس کو میں اپنی جان سے اس کو سینچتا ہوں، کرتا ہوں کوشش اس کے لیے، اور بڑے خاص نمبر ہم نے شائع کیے ہیں: تصوف نمبر، مولانا روم نمبر، غزل نمبر، نظم نمبر، عبدالعزیز خالد نمبر، اقبال اور قائد اعظم نمبر، پاکستان گولڈن جوبلی نمبر، بڑے کمال کے وہ نکلے۔ اور جہاں کہیں بھی میں گیا ہوں تو وہ مجلہ ہمارا تعارف بن جاتا ہے کہ آپ اس کالج سے ہیں جی۔ تو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد شعبہ اردو نے ایک تھیسس کروایا کہ ڈاکٹر نواز کمل کی علمی و ادارتی خدمات بحوالہ مجلہ لب جو، تو ایک تھیسس وہ ہوا۔ اور جو سب سے بڑا میرا کام ہے وہ علامہ عبدالعزیز خالد پہ ہے، جن کی 50 کے قریب کتب ہیں اور وہ شاعر حفظ زبان ہیں، تو ان پہ میرا ابھی ایک تھیسس ہونے جا رہا ہے مجھ پہ۔ تو بہرحال ایسا ہے کہ میرے اساتذہ، اللہ کا فضل ہے کہ میری تعریف اس حوالے سے کرتے ہیں کہ اگر کام کرنا ہے تو نواز کمل بن کے کرو، اور ان کی دعاؤں اور محبتوں اور برکتوں سے یقین جانیے کہ مجھ میں اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنے شاگردوں کو یہ ایک تحریک دی ہے کہ لکھو، قلم سنبھالو، ہم دیکھیں گے، اصلاح کریں گے، ہاتھ پکڑیں گے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں گے، آپ آگے آئیں، لکھیں۔ یہ اپنا نوید چاند اور ایک دو اور تھے بڑے اچھے نعت خواں ہمارے کالج میں جو تھے، جب آئے تھے تو جھجکتے تھے، بات نہیں کرتے ہوتے تھے۔ میں چونکہ کمپیئرنگ شروع سے کرتا رہا، اسٹیج سیکرٹری تھا، تو ان کی جو پالش ہوئی، تو پھر وہ جس طرح ابھی اس نوجوان نے نعت پڑھی یہاں پہ، نعت شریف پیش کی، تو ایک یقین جانیے کہ سانگلہ ہل کا جہاں کہیں نام آتا ہے تو یا تو ایک شانگلہ ہے وہ یا پھر یہ ہے، لیکن یہ سانگلہ جو ہے، جو بغیر ان نقطوں کے ہے، یقین جانیے کہ اس کے ادبی نقطوں نے پوری دنیا میں اپنی شہرت پیدا کر لی ہے۔ ارشد منظور صاحب کی بات کروں گا تو ارشد منظور ایک ایسی شخصیت ہے اردو پنجابی ادب کے حوالے سے، بالکل آصف آسی صاحب بجا فرما گئے، جن کو انڈیا میں جن کے تراجم ہو رہے ہیں، عالمی ادب میں جن کا حصہ ہے، اور ہمارے شہر کا بڑا اثاثہ ہے۔ آصف صاحب، میں نے کچھ سال پہلے اعجاز صاحب ہیں، یا ہائی اسکول میں ایک استاد ہیں بلچک کے، رفاع یونیورسٹی میں ایک وہ تھے، ایک اور میرے شاگرد تھے مرید عباس، ان کو کہا گیا، میرے پاس بھیجا گیا جی کہ آپ ان کے انٹرنل ہیں، سپروائزر بھی ہیں، ان کو تھیسس بھی دیں، ٹاپک بھی دیں، کام بھی کروائیں۔ تو میں نے کہا جی کہ میں اپنے سانگلہ ہل پہ تھیسس دینا چاہتا ہوں، تو میں نے پھر سانگلہ ہل کی ادبی روایت پہ ایم فل کا مقالہ لکھوایا اس میں پیر سید تحسین حیدر شاہ صاحب کا جو رسالہ مکان شریف والا چھپتا تھا وہ بھی، انوپ بھی، اور جتنے بھی تھے جناب ناز صاحب تشریف فرمائے، آبر ڈار صاحب، یہ جتنا بھی ادب تخلیق ہوا نواب میں اور شہر میں، اس سارے کو میں نے، سارے شاعر، سارے ادیب، کوشش کی کہ ان کو یکجا کیا جائے، اور وہ پہلا بارش کا قطرہ تھا کہ میں نے کس سے آگے جب کام چلے گا تو ایک شہر کی تاریخ مرتب ہو گئی۔ تو کئی شاگردوں نے سانگلہ ہل کی ادبی روایت کے نام سے ایک پیج بھی اپنے بنا رکھے ہیں۔ تو خیر، یہاں پہ سیاسیات، روحانیات، مذہبیات، شعر و ادب، یہ کتنا حسین گلدستہ آج بن گیا یہاں پہ، اور مقصد اس کا ادب ہے اور ادب کا فروغ اور تخلیق ہے۔ تو یہ ایک بڑی کمال یہاں پہ سانگلہ کے حوالے سے، جس طرح میں لائبریری کی بات کر رہا تھا کہ لائبریری کی بازیافت جو ہے وہ ہمارے اکابرین کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے علم و ادب سے شغف رکھنے والے دوستوں کو وہ کرنا چاہیے کہ وہ کتب خانہ دوبارہ یہاں پہ قائم ہو شہر میں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں پڑھیں، ریسرچ والے آئیں اور کتابیں لیں، بیٹھ کے لکھیں، پڑھیں۔ کلام جو ہے اس کی اتنا اس کو طول نہیں دینا چاہتے، وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، تو ارشد منظور صاحب کی مناسبت سے ایک پنجابی میں ایک کلام ہے اور کچھ اشعار ہیں، وہ میں اردو میں پیش کرتا ہوں۔ ہیومن گائیڈز کے حوالے سے کبھی ایک کچھ لکھا تھا: میرے بچپن کا وہ پیارا گاؤں اب کیسا ہے، وہ پیارا گاؤں اب کیسا ہے، جہاں سکول، پیڑ اور کہکے تھے، نہر کنارے پیارے منظر طلوع خورشید، درخت وہ سارے ہرے بھرے جن پہ کتنے چہچے تھے۔ ہاں، ایک مدت ہوئی ان سب کو چھوڑ چکا ہوں میں، ایک مدت ہوئی ان سب کو چھوڑ چکا ہوں میں، وہ رشتوں نعتوں کے بندھن توڑ چکا ہوں میں،
اور آج میری سوچوں میں دکھ ہے ویرانوں کے، بھوک بلکتے بچوں کے، لٹے پٹے انسانوں کے، جاگیر کے جابر لوگوں نے چھین لیے حق جینے کے، جاگیر کے جابر لوگوں نے چھین لیے حق جینے کے، ننگے پاؤں سکول گئے بچے غریب دہقانوں کے۔ سوچیں، بہت شکریہ۔ جاگیر کے جابر لوگوں نے چھین لیے حق جینے کے، ننگے پاؤں سکول گئے بچے غریب دہقانوں کے، اور سوچیں بانجھ ہوئیں بک گئے جسم مجبوروں کے، سوچیں بانجھ ہوئیں بک گئے جسم مجبوروں کے، چمکتی کسی کوٹھی میں جل اٹھے جگر پیمانوں کے۔ ہاں تیرا کنول پریشان ہے دیکھ کے غم دوراں کو، تیرا کنول پریشان ہے دیکھ کے غم دوراں کو، گاؤں میں زہر بکنے لگا در کھلے دکانوں کے، گاؤں میں زہر بکنے لگا در کھلے دکانوں کے۔ جو ہماری جدید نسل منشیات کی طرف جا رہی ہے ان کی طرف، کہ گاؤں میں زہر بکنے لگا در کھلے دکانوں کے۔ اور معرفت کے حوالے سے ہے، تیری صورت عین ذات، تیری صورت عین ذات، حسن تیرا تیرا ہی جلوہ ہے، دیکھتا ہوں میں چہار سو فقط اللہ ہی اللہ ہے، دیکھتا ہوں میں چہار سو فقط اللہ ہی اللہ ہے، کن تو کنزن کی بات کر بیرے فی انفسکم میں ڈوب جا، کن تیری صورت عین ذات، حسن تیرا تیرا ہی جلوہ ہے، دیکھتا ہوں میں چہار سو فقط اللہ ہی اللہ ہے، کن تو کنزن کی بات کر بیرے فی انفسکم میں ڈوب جا، تو تفسیر ہے کن تو کنزن کی، تو کالو بلا کا ترجمہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اب جناب وہ سانگلہ شاہ صاحب سانگلہ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ہم بھی سب ایسے ہی ہیں، سانگلے کے آئے اور سانگلے کو کہ رہ گئے، ایسے آئے، محبتیں ہیں، جو ایک کشش ہے، جذب ہے، وہ ان دلوں میں ہے جو سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو انوپ میں چھپی تھی ایک سانگلہ کے حوالے سے، ہم نے سانگلہ ہل بھی دیکھا، ہم نے سانگلہ ہل بھی دیکھا اور تماشا اہل دل بھی دیکھا۔ بہت شکریہ۔ ہم نے سانگلہ ہل بھی دیکھا اور تماشا اہل دل بھی دیکھا، یہاں گورے اور کالے دیکھے، مزاجوں کے سب نرالے دیکھے، کوئی پیدل تو کوئی سوار دیکھا، یہاں گدھوں کا لگتا بازار دیکھا۔ ہے سامنے لگتا ہے، میں کالج جب جاتا تھا راستے میں، کوئی پیدل تو کوئی سوار دیکھا، یہاں گدھوں کا لگتا بازار دیکھا، اور لبے جو اسلامیہ کالج دیکھا، بڑھاتا طلبہ کا نالج دیکھا، لبے جو اسلامیہ کالج دیکھا، بڑھاتا طلبہ کا نالج دیکھا، اور ہر شے کو شوق دل سے دیکھا، اٹھتا دھواں مل سے دیکھا، ہر شے کو شوق دل سے دیکھا، اٹھتا دھواں مل سے دیکھا، اور اسٹیشن پہ عجب ہنگامے دیکھے، اسٹیشن پہ عجب ہنگامے دیکھے، رچنا کے رچائے ڈرامے دیکھے۔ اور بہت شکریہ۔ اور اسٹیشن پہ جب ہنگامے دیکھے، رچنا کے رچائے ڈرامے دیکھے۔ اس وقت ہمارے کچھ پروفیسر صاحبان لاہور سے آتے تھے، شیخ پورہ سے ٹرین سے اترتے تھے، جاتے تھے، کالج آباد ہو جاتا تھا، وہ جاتے تھے رچنا کے ساتھ ہی، تو کالج میں چھٹی ہو جاتی تھی، تو پھر وہ مجھے کہتے رہے کہ عذرائے محبت یہ شعر ذرا آگے پیچھے کر دیں۔ میں نے کہا نہیں، تو میں نے کہا کہ اسٹیشن پہ جب ہنگامے دیکھے، رچنا کے رچائے ڈرامے دیکھے، اور جو رچنا کی ہے پہچان بھی دیکھے، ایسے پروفیسر صاحبان بھی دیکھے۔ جو رچنا کی ہیں پہچان بھی دیکھے، ایسے پروفیسر صاحبان بھی دیکھے، اور پسینے میں اکثر شرابور دیکھے، غلہ منڈی کے مزدور دیکھے، پسینے میں اکثر شرابور دیکھے، غلہ منڈی کے مزدور دیکھے، اور بستی میں گندا نالا دیکھا، یعنی آفت کا پرکالا دیکھا، اور حسن کا جلوہ زار بھی دیکھا۔
यानी कि सराफा बाजार भी देखा, मैं जबीनों को तय नुकाब देखा, सुलगता बहारों का शबाब देखा, और सरे शाम देखी उदास पहाड़ी भी। हाँ, और सरे शाम देखी उदास पहाड़ी भी, कमल ने पाया खुद को परदेसी भी अनाड़ी भी। मुहब्बतें हैं। अच्छा वो पंजाबी की आप सारा मंदिर मंगल साहब ने देखी। अच्छा किबला मौलाना अरशद मंजूर साहब की नज़र है और आपकी समातों की नज़र, और हमारे पंजाबी के प्रधान हैं तशरीफ फरमा है। एक काली रात दियां गल्लां ने चन्हा दियां वगदियां छल्लां ने, एक काली रात दियां गल्लां ने चन्हा दियां वगदियां छल्लां ने, इश्क मई वाल च मर गई सोहनी, डुबदी डुबदी तर गई सोहनी। इश्क मई वाल च मर गई सोहनी, डुबदी डुबदी तर गई सोहनी। हाय इस इश्क दी मिठी छुरी ने, इस डाढी मुहब्बत बुरी ने, दो प्यार प्रेम पुजारियां नू, ना टुटण वालियां यारियां नू। बहुत शुक्रिया। हाय इस इश्क दी मिठी छुरी ने, इस डाढी मुहब्बत बुरी ने, दो प्यार प्रेम पुजारियां नू, ना टुटण वालियां यारियां नू। हथ रख के घड़े कच्चे ते आस रख के इश्क सच्चे ते, जान इश्क दी खातर गंवा दिती, कंवल कर कायम मिसाल वफा दिती। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपकी मोहब्बतें सलामत रहिए जी।